ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے تو رحمت تھی ہی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، تمہاری مشقت کی چیزوں میں انتہائی گرا ہے اور تمہاری بھلائی کو انتہائی پوشا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ لیکن وہ رسول بھی ایک دن آیا کہ اپنی دین کو مکمل کر کے ایک دن دنیا سے جا چکے، لیکن آپ کی تعلیمات جو آپ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو رحمت کی مثالیں آپ نے دنیا میں دی ہیں، وہ تقریباً آپ اگر دیکھیں گے تو آپ مسلمانوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، جہاں تک کہ حیوانات کے ساتھ، حیوانات کے علاوہ جمادات کے ساتھ، ساری چیزوں پر آپ کی رحمت بھرتی ہے۔ میں ایک ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اور اسے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تو رحمت تھے ہی، آپ ان کے لیے بھولے جا رہے تھے، پگھلے جا رہے تھے۔ آپ رات و دن اپنی کوشش میں تھے کہ اس دنیا کو جو خالق کائنات نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانوں کو جس لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہر طرح سے صرف کر دی اور جتنا بھی امکان ہو سکا ہر طرح سے ان کی محبت کے ساتھ، رافت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، مودت کے ساتھ وہ
کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسل سے کوئی پیدا کرے گا جو کوئی اللہ کی عبادت میں لگے ہوں گے. یعنی گویا کہ اس پریشانی کے زندگی کے سب سے مشکل مرحلے میں بھی ان مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی, فرشتے آئے اور آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید اس بات کی ہے کہ ان سے انہی کی نسل سے کوئی پیدا ہوگا جو اللہ کی عبادت کا قائل ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگا, اور آپ نے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں کی. اسی لیے میرے بھائیوں وہی غزوہ موٹا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا تھا, اس لشکر کو بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا اسی کو بتقوی اللہ لمن معکم من المسلمین خیرا, میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مسلمانوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر کے آپ غزوہ کریں. من کفر باللہ, جو اللہ کو کفر کرنے والے ہیں, لا تغزو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بسومة ولا تقربوا نقرا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے موقع پر لشکر بھیج کر کے یہ وصیت کرتے ہیں کہ میں پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں, اسی لیے اللہ کا نام لے کر کے آپ کریں, لیکن غزوہ میں کسی طرح کی بے وفائی نہ کریں, کسی لوٹے اور غلام کو قتل نہ کریں, کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں, کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھائیں, اور اگر کوئی پادری کوئی راہب کسی گرجا گھر میں کسی عبادت گاہ میں پناہ گزین ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ساتھ نہ چڑھیں, اسی طرح سے کسی بلدار پر خون نہ کاٹیں, اور اسی طرح سے کسی دیوار اور کسی بیڑا کو اور کسی گھر کو نہ ڈھائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت مسلمانوں کے ساتھ بھی تھی اور دوسروں کے ساتھ تھی. لیکن آئیے ایک ایک واقعات پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ برتاؤ کیا تھا. ایک مرتبہ جاء اعرابی فبال فی ناحیۃ المسجد فزجر الناس, ایک اعرابی اور دیہاتی آدمی آیا اور ایک مرتبہ مسجد سے ایک گوشے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. جب پیشاب کرنا شروع کیا صحابہ نے دیکھا, اس کو ڈانٹنا شروع کیا. آپ نے فرمایا لا تظلموہ, اس سے پیشاب کر لینے دو, اس سے پیشاب کو نہ کاٹو. اور اس کے بعد جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تب فدعا بذنوب الماء, آپ نے کہا کہ گھول پانی لاؤ, پانی لائے اور کہا کہ وہ گھولی اس پر ڈال دو تاکہ یہ گندگی بھی صاف ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس بدری وہ آدمی جو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے, آپ نے اس کے ساتھ نرمی کا یہ برتاؤ کیا کہ نہیں, صحابہ کو کہا کہ ڈانٹو نہیں. لیکن اس کے بعد اس شخص نے کیا کہا, اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحمنا بأحدا, اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, ولا ترحمنا بأحدا, اور میرے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تحجرت واسعا, یہ آدمی لما تحجرت واسعا, اے میرے بھائی تو نے اللہ کی رحمت کو کم کیوں کر دیا. یعنی اگر تو سچے میں کہہ دیتا تو اللہ کی رحمت کے مایا تھی, اسی طرح کی اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہ تھی. میرے بھائیوں اس میں دو طرح کا سبب تھا. ایک سبب تو یہ تھا کہ اس آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اسی طرح کے نقصان نہ پہنچے, اور اسی سے قرآن نے استعمال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بچے کو یا بچی کو اپنے گود میں لیا ہے اور بچی یا بچہ پیشاب کر رہا ہے گود میں, تو اس کو جھیلنا نہیں چاہیے, ڈانٹنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو پیشاب کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ پیشاب کو کاٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے چسپوٹا کی بیماری یا کسی طرح کی اور کوئی بیماری کو لاحق ہو جائے, اور اس کے بعد آپ کا فرمائے گا تو آپ نے پانی والا کو صاف کر دیا. اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ تو تھا صحابہ کے ساتھ آپ کا معاملہ. اسی طرح سے ایک شخص آیا نجران کا, اور اسے آپ کی چادر گلے میں پڑی ہوئی تھی, گھسیٹ کر کے کہتا ہے آج مانگنے لے لیا مال, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال سے مجھے دیجیے. آپ دیکھ کر کے اس کی طرف مسکرا گئے اور مسکرا کر کے آپ نے حکم دیا کہ جو کچھ اس کا مطالبہ اس کو پورا کر دیا جائے. تو اس طرح سے آپ نے کبھی بھی بدمیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں تو چھوڑ دیجیے. میں آپ کو ایک واقعہ حیثیت سے بتاتا ہوں. سمامہ بن اسال کا نجران کا بادشاہ تھا, قبیلے بنو حنیفہ کا سردار تھا, جاسوسی کرنے کے لیے مدینہ میں آیا تھا. جاسوسی کرنے کے لیے مدینے میں آیا تھا. دنیا کا ہر ملک کا دستور ہے, ہر آج بھی اگر کوئی جاسوس کہیں پایا جائے تو اس کی سزا آج بھی سولی اور قتل ہے. یہ پایا جاتا ہے. صحابہ اس کو پکڑ کر کے آ کر کے مسجد کے
ہوشیار آدمی، ذہین آدمی اور بڑے قبیلے کا بڑا سردار تھا، کہتا ہے 3 باتیں کہتا ہے، ان تقتل تقتل ظالمین وَإِن تُرِيدُ عَلَىٰ شَاكِرٍ وَإِن تُرِيدُ عَلَىٰ فَسَدْقُوتَ ان تقتل تقتل ظالمین، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک حقدار کو قتل کریں گے، یعنی ایسے مجرم کو قتل کریں گے جس کا قتل کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ جاسوسی کر کے آیا۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ان تقتل تقتل ظالمین کا مطلب ہے کہ اگر خون والے کو، یعنی جس کا خون واجب ہو چکا ہے، آپ اس کو قتل کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کو اس کا معنی ایک اور دوسرا بیان کیا ہے جو مرجوح ہے کہ اگر آپ قتل کریں گے تو اس کا خون باقی نہیں جائے گا، اس سے بچا لے جائے گا، لیکن یہ معنی مرجوح ہے، پہلے معنی کے محدثین نے زیادہ نقل کی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ان تقتل تقتل ظالمین وَإِن تُرِيدُ عَلَىٰ شَاكِرٍ وَإِن تُرِيدُ عَلَىٰ فَسَدْقُوتَ، اور اگر آپ احسان کر دیں گے، اگر آپ احسان کر دیں تو میں آپ کا احسان نہ کروں گا، وَإِن تُرِيدُ عَلَىٰ فَسَدْقُوتَ، اور اگر مال لے کر کے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا مال مانگ لیں وہ مال میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی کے ساتھ صحابوں کو کہا کہ ان کو رہنے دیجیے مسجد میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے کھانے پینے کا نظر رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو اور کھلایا، 2 دن کھلایا، اور اس کا مقصد کھلانے کا 1 رات 2 رات 3 رات تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دن آئے اور آپ نے وہی چیز سوال کیا اور اسے وہی جواب دیا کہ تقتل تقتل ظالمین وَإِن تُرِيدُ عَلَىٰ شَاكِرٍ وَإِن تُرِيدُ عَلَىٰ فَسَدْقُوتَ، یہ تینوں دن وہی جواب دیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ صحابہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے برتاؤ کو وہ دیکھ لے، دیکھ لیے مسلمانوں قیدیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں تاکہ اس سے متاثر ہو، اور ہوا یہی کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا کہ اس کی رسی کو بھیج دو، انہیں چھوڑ دو، قید آزاد کر دو۔ آپ نے قید سے آزاد کیا، مدینے کے مسجد نبوی کے بغل ہی میں ایک چشمہ تھا، جاتے ہیں اور وہیں غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے آپ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو کسی جنگ کی حالت میں بھی، حالت امن کی بات تو چھوڑ دیجیے، حالت جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ غزوہ احد کا موقع ہی ہے، ہندا ابو سفیان کی بیوی تقریباً 17 یا 18 عورتوں کو لے کر کے رجزیہ کلام پڑھتے ہوئے، فوجیوں کو ابھارتے ہوئے ان کو لڑکارنے کے لیے اس غزوے میں شریک تھی تاکہ ان کو دل پر آئے اور مسلمانوں پر ٹوٹ کے حملہ کر سکے۔ یہی ہندا ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان کارزار گرم ہو گیا، ابو دوغیرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور صحابہ کو کہا کہ کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ سارے صحابہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کس کو یہ شرف ملتا ہے جو اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے لے اور اسے شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو بلایا اور آپ کو تلوار پکڑائی، اور ابو دجانہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کا حق ادا کیا، پشتوں کے پشتے کاٹتے ہوئے آگے میدان کارزار میں آگے بڑھتے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر یہی ہندا آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی تلوار اس کے سر پر تھی، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آیا، وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق، اس کے ناطے سے میں نے اپنی تلوار کو وہاں سے ہٹا لیا۔ یہ قول ہندا ہے، یہی ہندا ہے جو آپ کی جگہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانوں کا کلیجہ نکال کر نیچے ڈال دیا تھا، یہی ہے جو گلے کا ہاتھ باندھ کر کے چلتی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ کسی غزوے میں کسی اور کا ہاتھ نہ اٹھایا جائے، آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ رہی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب الجہاد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک عورت ایک غزوے میں مقتول پائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء، آپ نے فرمایا کہ وہ کسی قتل کیا اور پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے عورتوں کو غزوات میں قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ رحمت کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، یہ دشمنوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ حیوانات کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، وہ ایک
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا، ایک اونٹ آپ کے قریب آیا، وہ بلبلا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا من هذا البہیمہ، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس چوپائے کے تعلق سے اللہ سے ڈر کر تو تحفظ کرو۔ یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ گویا کہ تم نہ تو اس کو کھلاتے ہو اور اسے زیادہ پریشان کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو سن ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کا حال تو یہ تھا کہ جماعت کا دین مانگا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جو خطبہ دیا کرتے تھے اس وقت کی چھتیں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، جس ٹہنی کے ساتھ وہ چھت جو بنی ہوئی تھی وہ لکڑی کی تھی، اس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ممبر کی لکڑی ممبر بنا دیا گیا اور آپ کھڑے ہو کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ دینے لگے تو اس سے رونے کی آواز آنے لگی، اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، پھر آپ کی کوشش تسلی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے مسلم واقعے پر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کی شفقت و رحمت کے دین رحمت کے مثالیں مسلمانوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ آپ نے فرمایا انا وقاف الیتیم انا وحاق ہاتین، آپ نے فرمایا کہ میں یتیم کا جو نگاہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قیامت کے دن ہم جنت میں دوسروں کے ساتھ اس طرح سے قریب ہوں گے۔ تو آپ نے ان کی ہر طرح کی ترغیب دی اور اسی طرح سے ان واقعات کو آپ دیکھیں گے کہ جس میں وہ لوگ جو ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کے بھی انتہائی حق ہے۔ آج میں ایک دوسرے محفوظ پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آج جو دنیا اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن کہہ کر کے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں جو سب سے بڑی اور خاص طور پر نازی شریف میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کا اگر حال دیکھ لیں تو سب سے زیادہ مشہور جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم ہے جو 1914 سے لے کر 1918 کا 4 سال تک رہی اور 14 ممالک تقریباً لکھتے تھے، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقاصد میں بتاتا ہوں، خالی اتنا سا مقصد تھا کہ تاکہ اتحادی جو جماعتیں تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کو استحکام حاصل ہو سکے۔ اتنے مقصد کے لیے اتنے لوگ بھارتیوں کی اکٹھا ہوئے تھے، لیکن ان 4 سالوں میں تقریباً مقتولین کی تعداد 85,28,000۔ اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے لے کر کے اور 1945 تک تھی اس میں مقتولین کی تعداد 1,50,00,000 تھی، یعنی دو جنگوں میں تقریباً 2.5-3-4 لاکھ لوگ دو ہی جنگوں میں اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن میں اس کے مقابلے بتاتا ہوں جو آج مسلمانوں کو کہتے ہیں تشدد ہے، اسلام تلوار کی زور سے پڑا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رحمۃ للعالمین، انہوں نے اس میں ایک چارٹ پیش کیا ہے اور اس چارٹ میں بتایا ہے کہ تقریباً 86 ایسے غزوات اور سرایا جو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آپ نے شرکت کی ہے، اس کی تعداد 86 ہے اور ان 86 غزوات میں تقریباً 8-9 جو مشہور غزوات ہیں جو لڑائیاں ہوئی ہیں جس کی ابتدا آپ جان سکتے ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور اسی طرح سے غزوہ تبوک۔ ان سارے غزوات کو 8-9 غزوات جو مشہور ہیں ان سارے غزوات کا اگر انسانیت دیکھ لیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ 152 یعنی ان سارے غزوات میں ان 10 سالوں میں ان سارے غزوات میں 152 مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کی تعداد جو رہی ہے وہ تقریباً 884 یعنی گویا کہ کل ملا کر کے 1000 سے بھی تعداد 1000 سے بھی کم تعداد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو غزوات آپ کیے ہیں اور جس کی اور آپ جانتے ہیں تقریباً کتنے دوری تک تقریباً 20 لاکھ مربع میل پر اس وقت تک مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دنیا کا کوئی خطہ نہیں بچا تھا جہاں اسلام کی روشنی نہ پڑی ہو اور مارے جانے والوں کی تعداد دشمنوں کی تعداد 886، مسلمانوں کی تعداد 152، جبکہ آج کی لڑائیاں دیکھ لیجیے اس کے علاوہ مہابھارت کے نام پر جو چلی وہ پانڈوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی جو دو خاندانوں کے جو ہندوؤں کے درمیان ہوئی تقریباً لاکھوں سے زیادہ کروڑوں کی تعداد میں اس کے دو لوگ مارے گئے۔
ان سبوں کا سب ہوا. تو اس طرح سے اگر اور آج ماضی کی باتیں چھوڑ دیجیے, ابھی ماضی قریب میں عراق میں جو بمباری کی گئی, ناگاساکی میں جو بمباری کی گئی, اسی طرح سے آج بدھ جو بدھسٹ کو اپنے آپ کو ایک معمولی کیڑے کو بھی دودھ پینا بیمار نہیں کرتا کہ اس کے جرم پائے جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے یہاں بدھسٹوں کے یہاں آپ دیکھ لیجیے کہ میانمار کے دربار میں کتنے لوگوں کو قتل ہوا اور کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں. آج معمولی چیزوں پر ہندوستان جیسے ملک میں چھوٹے چھوٹے سفردات میں آپ دیکھ لیجیے کہ کتنا ہوتا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی. صرف میڈیا کے دور سے مسلمانوں کو, اسلام کو اور اسلام کے جانے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, میں عقید میں آپ کو ایک بتا دوں, اسلام کی تعلیم, اسلام کے اصول, اسلام کے ضابطے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری دنیا میں مسلم ہے. لیکن تھوڑی سی کوتاہیاں اگر پائی جاتی ہیں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ہم نے اپنے چہرے سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے بتاؤ سے اسلام کی جو شکل پیدا کی ہے, یہ شکل یہی تھوڑی سی ماہر نظر ہے. آج اور زیادہ گرانا کام ہے تو ہمیں مسلمان کے نام پر نہیں کرتے. اس لیے مجھے شفا دوسروں سے نہیں ہے, شفا اپنے نفس سے اور شفا آپ سے ہے. میرے بھائیوں, جب اسلام میں خوبصورتی سے لگا تھا, جب مسلمان ہوا ہو تو مسلمان نے عقیدے کے سے لے کر کے, روزہ نماز سے لے کر کے, فرائض کی ادائیگی سے لے کر کے, نافل کی پابندی سے لے کر کے, اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنے برتاؤ میں, اپنے لین دین میں, ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھر سے جا بنا لے. اگر آپ کی پوری شکل اسلام میں نظر آئے گی تو انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے قدموں میں خود جس طرح سے پہلے نشان ہوئی تھی آج بھی آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کا کردار بلند ہوگا اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں کو جس طرح سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.